بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے خیار شرط کی کہ بے میں بائع اور مشتری دونوں کو یہ خیار حاصل ہے کہ چاہیں تو 3 دن کے اندر بائع فسخ کر دیں اور چاہے تو باقی رکھیں۔ اگر بائع یہ کہہ دے میں نے فلاں چیز فروخت کی اس شرط کے ساتھ کہ مجھے جو ہے اختیار ہے کہ 3 دن کے اندر میں چاہوں تو بائع فسخ کر دوں، چاہوں تو نافذ کر دوں۔ اسی طرح کسی نے کوئی سامان خریدا، کہا میں نے خرید تو لیا ہے مگر مجھے 3 دن تک اختیار ہے، چاہوں تو بائع کو نافذ کر دوں، چاہوں تو سامان واپس کر دوں۔ اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ تو خیار شرط بائع اور مشتری دونوں کو حاصل ہے۔ اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ بائع میں جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو مبیع پر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، بائع جو ہے مبیع بائع کی ملک سے نکل جاتی ہے اور مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں جو ہے اگر خیار شرط ہے تو کیا خیار شرط میں بھی یہ کہ بائع کو اگر خیار ہے تو کیا تب بھی اس کی ملک سے مبیع نکل جائے گی؟ اور اگر مشتری کو خیار ہے تو کیا مشتری کی ملک میں وہ داخل ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ خیار البائع یمنع خروج المبیع عن ملکہ، اور بائع کا اختیار یہ مبیع کے اس کی ملک سے نکلنے سے مانع ہے کہ جب بائع نے اپنے لیے خیار کی شرط کر لی تو مبیع اگرچہ بائع ہو گئی تو مبیع اس کی ملک سے خارج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لأن تمام ھذا السبب بالمراضات، کیونکہ بائع جو ہے مکمل ہوتی ہے، تام ہوتی ہے طرفین کی رضامندی سے۔ ولا تتم مع الخیار، اور یہاں خیار کے ساتھ جو ہے بائع تام نہیں ہوتی۔ مشتری بائع نے اپنے لیے شرط لگا لیا ہے تو جب تک شرط رہے گی تو یہ ملکیت اس کی جو ہے تو مبیع اس کی ملک سے خارج نہیں ہوگی۔ فرماتے ولا تتم مع الخیار، اور یہ بائع تام نہیں ہوتی رضامند کی بغیر رضامندی کے۔ ولہذا ینفذ عتقہ، اسی لیے بائع کا آزاد کرنا صحیح ہے۔ ولا یملک المشتری التصرف فیہ، اور مشتری اس میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا۔ وان قبضہ باذن المالک، اگرچہ مالک کی اجازت سے قبضہ کر لے۔ کیا مطلب ہے کہ زید نے اپنا غلام بیچ دیا اور ایجاب و قبول میں اپنے لیے یہ خیار کی شرط رکھ لیا کہ مجھے اختیار ہے، چاہوں تو میں بائع کو نافذ کر دوں اور چاہوں تو نافذ نہ کروں۔ تو جب بائع نے اپنے لیے شرط کر لیا ہے تو ابھی مبیع جو ہے اس کی ملک سے نہیں نکلے گی جب تک کہ یہ بائع کو نافذ نہ کر دے۔ تو جب یہ ضابطہ ہو گیا کہ مبیع اس کی ملک سے بائع کی ملک سے نہیں نکلتی ہے تو غلام جیسے بائع سے پہلے زید کی مملوک تھا تو بائع کے بعد بھی زید ہی کا وہ مملوک ہے۔ تو زید کا مملوک ہے تو بائع کے بعد بھی اگر زید اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہے تو آزادی ثابت ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی ملک ہے۔ اور اگر مشتری جو ہے اس غلام کو بیچنا چاہے یا اس کو آزاد کرنا چاہے، اس میں تصرف کرنا چاہے تو مشتری کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے جب تک کہ بائع کو خیار شرط ہے، جب اس کی ملک سے غلام نہیں نکلا اور تو مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا۔ جب مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا تو مشتری اس کا مالک ہی نہیں، جب مالک نہیں تو اس میں تصرف کا اسے اختیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولہذا ینفذ عتقہ، اسی لیے تو آزادی جو ہے نافذ ہو جائے گی، بائع کی طرف سے آزاد کرنا۔ ولا یملک المشتری التصرف فیہ، اور مشتری جو ہے اس مبیع میں تصرف کا مالک نہیں ہوگا۔ وان قبضہ باذن المالک، اگرچہ جو ہے بائع کی ملک سے، بائع کی اجازت سے اس نے قبضہ کر لیا، بائع نے مبیع کو اس کے حوالے کر دیا، پھر بھی جو ہے مشتری اس میں تصرف کا مالک نہیں۔ کیوں مالک نہیں؟ کہ ابھی مشتری کی ملکیت میں وہ چیز داخل ہی نہیں ہوئی ہے۔ فلو قبضہ المشتری وحلق فی یدہ فی مدت الخیار ضمنہ بالقیمت،
کہتے ہیں اور اگر مشتری نے قبضہ کیا کہ بائع نے اپنے لیے خیار شرط کر لیا اور اس کے بعد جو ہے مشتری نے اس مبی پر قبضہ کر لیا اور صوب اتفاق کی مشتری کی ملکیت میں مبی ہلاک ہو گئی اور اب مشتری ہلاک ہو گئی تو اب اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ جب مشتری کی ملکیت میں ہلاک ہوئی ہے تو مشتری پر اس کا تاوان دینا ہوگا، تو اب تاوان کس چیز کا دے گا، ثمن کا یا قیمت کا؟ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ثمن اور قیمت میں فرق ہے، کہ جس دام پر اس نے خریدا وہ ہے ثمن، اور مارکیٹ ویلیو سے اس کا جو دام ہے اس کو کہتے ہیں قیمت۔ مثال کے طور پر ایک قلم پورے مارکیٹ میں 10 روپے کا فروخت ہوتا ہے، آپ جس دکان پہ جائیں اور اسی کمپنی کے قلم کا ریٹ معلوم کریں تو سب کہتے ہیں 10 روپے۔ ہم گئے وحید الرحمان کی دکان پر، ہم نے کہا بیٹا ایک قلم دے دو۔ وحید الرحمان نے کہا ارے آپ تشریف لائے ہیں، تو میں نے کہا قلم، کہتے ہیں کہا نہیں آپ قبول کر لیں۔ ہم نے کہا نہیں بیٹا میں آیا ہوں تو قلم کی قیمت دے کر کے ہی لوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ 8 روپیہ دے دیجئے۔ پوری مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 10 روپے، مگر وحید الرحمان نے ہم کو جو ہے وہی قلم 8 روپے میں دیا، تو اس قلم کا ثمن ہے 8 روپے اور مارکیٹ ویلیو ہے 10 روپے، تو قیمت ہے اس کی 10، تو قیمت 10، تو قیمت سے مراد جو مارکیٹ میں اس کا جو دام ہے، اور ثمن کہ جس دام پر خریدا جائے۔ تو مشتری نے غلام خریدا اور خیار شرط تھا بائع کو، مشتری کے قبضے میں غلام جو ہے ہلاک ہو گیا، تو اب مشتری پر جو ہے اس کا ثمن دینا واجب نہیں ہے کہ جتنے میں خریدا تھا، بلکہ مارکیٹ ویلیو میں جو قیمت ہے وہ قیمت دے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری نے قبضہ کر لیا اور اس کے ہاتھ ہلاک ہو گیا مدت خیار میں، تو وہ ضامن ہوگا قیمت کا، کہ لأن البیع ينفسخ بالہلاک، کیونکہ بیع جو ہے فسخ ہو گئی مبی کے ہلاک ہونے سے، کیوں لأنہ کان موقوفا، کیونکہ مبی جو ہے یہ بائع کی اجازت پر موقوف تھی، ولا نفاذ بدون المحل، اور جب مبی ہلاک ہو گئی اب محل ہی نہیں ہے تو بغیر محل کے بیع نافذ نہیں، فبقی مقبوضا علی یدہ علی صوم الشراء، تو اب مبی جو ہے باقی رہی تو مشتری کے قبضے میں بھاؤ تاؤ کرنے کے طور پر، وفیہ القیمت، اور اس میں قیمت ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ کپڑے کی دکان پہ گئے، آپ نے کہا کہ ایک تھان کپڑا دے دیجئے، آپ نے دیکھا پسند آیا، آپ نے کہا کہ ذرا میں اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو یہ کپڑا دکھا لوں، اگر پسند کرتی ہے تو میں لے لوں گا، پسند نہیں ہوگا تو واپس کر دوں گا۔ اور دکاندار نے کہا کہ اگر پسند آ گیا تو یہ سوٹ آپ کو 2000 میں ملے گا، تو اس کا ثمن تو مقرر ہوا ہے 2000، اور پھر جو ہے وحید الرحمان کپڑا لے کر کے اپنے گھر گئے اور صبح اتفاق کی وہ کپڑا راستے میں جو ہے کیچڑ میں گر گیا۔ اب کیچڑ میں گر کے بالکل خراب ہو گیا، کوئی دکاندار اسے واپس نہیں لے سکتا، تو اب جو ہے وحید الرحمان جو بھاؤ تاؤ کر کے گھر لے جا رہے تھے دکھانے کے لیے، تو کپڑا دیکھنے کے بعد جو ہے اب دیکھنے کا جب وہ کیچڑ میں گر گیا، خراب ہو گیا، تو دکاندار تو واپس نہیں کرے گا، تو اب تاوان دینا پڑے گا۔ تو کتنا تاوان دیں گے کہ یہ 2000 جو اس نے ریٹ بتایا تھا اسی میں کم و بیش، تو فرماتے یہاں ثمن کا تاوان نہیں بلکہ مارکیٹ میں اس کپڑے کی جو قیمت ہے وہی دی جائے، وہی لازم ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ لا نفاذ بدون المحل، بغیر محل کے جو ہے مبی کا نفاذ، بیع کا نفاذ نہیں، فبقی مقبوضا علی فی یدہ، تو وہ مبی جو ہے باقی رہی مشتری کے قبضے میں، علی صوم الشراء، اور بھاؤ تاؤ کے طور پر، وفیہ قیمت، اور جو سامان بھاؤ تاؤ کے طور پر قبضے میں لے لیں اور ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت واجب الادا ہے۔ کہتے ہیں ولو ہلک فی ید البائع ان فسخ البیع، اگر جو ہے زید نے مثلا ایک بکری خرید لی، بکر سے
اور بکر نے کہا کہ مجھے اختیار ہے کہ چاہوں تو بے کو نافذ کر دوں، چاہوں تو فسخ کر دوں۔ ابھی بکری جو ہے بکر ہی کے قبضے میں تھی کہ ہلاک ہو گئی، تو جب ہلاک ہو گئی تو بے فسخ ہو گئی، اب مشتری پر یا بائع پر کسی پر کوئی تاوان نہیں۔ ولو حلقہ فی دل بائع، اور اگر مبی جو ہے بائع کی ملک میں ہلاک ہو گیا، یہ صورت مسئلہ وہی ہے کہ جس میں بائع کو خیار شرط تھا۔ ولا شیء علی المشتری، اور مشتری پر کچھ واجب نہیں، اعتباراً بالصحیح المطلق، صحیح مطلق پر قیاس کرتے ہوئے۔ مثلا آپ نے کوئی سامان خریدا اور اس میں خیار شرط وغیرہ نہیں، سامان خرید لیا اور ایجاب و قبول ہو گیا، اور ابھی جو ہے مشتری نے مبی پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ بائع کے پاس ہی وہ چیز ہلاک ہو گئی۔ جب وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اب بائع ہی کے پاس ہلاک ہوئی ہے تو مشتری پر اس کا تاوان نہیں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں بیع مطلق۔ کہتے ہیں ایسے ہی کہ اگر مبی ہلاک ہو جائے بائع کے ہاتھ میں تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں، مشتری پر کچھ بھی واجب نہیں، قیاس کرتے ہوئے بیع صحیح پر، بیع صحیح مطلق پر۔ کہتے ہیں وہ خیار، اب اوپر بتا رہے ہیں خیار البائع یمنع خروج المبی عن ملکہ، کہ اگر مبی میں بیع میں یہ بائع نے خیار شرط کر لیا تو تو اگر بائع کو خیار شرط حاصل ہو تو مبی اس کی ملک سے نکلے گی نہیں، تو مبی جو ہے اس کی ملک سے نکلے گی نہیں۔ اور تو اب کہتے ہیں کہ اگر مشتری کو خیار حاصل ہو تب، کہتے ہیں اگر مشتری کو خیار حاصل ہو تو بائع کی طرف سے تو خیر بیع تام ہو گئی ہے، اور لیکن مشتری جو ہے کہ کو خیار شرط حاصل ہے تو اب مشتری کے ملک میں وہ چیز داخل نہیں ہوئی، لیکن بائع کی ملک سے تو نکل چکی ہے۔ کہتے ہیں خیار المشتری لا یمنع خروج المبی عن ملک البائع، اور مشتری کا خیار جو ہے یہ مبی کے بائع کی ملک سے نکلنے سے مانے نہیں۔